معزز ناظرین السلام علیکم۔ واضح رہے شان شاہد وہ پاکستانی اداکار ہیں جسے پاکستانی فلم انڈسٹری کی شان قرار دیا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے مشہور پاکستانی اداکار سلطان راہی کے بعد ایک لمبے عرصے تک اپنی اداکاری سے کروڑوں پاکستانیوں کے دلوں پر راج کیا ہے۔ لیکن آج کل شان شاہد اس لیے بھی لوگوں کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں کیونکہ وہ عمران خان کی کھل کر حمایت کر رہے ہیں، جبکہ لوگوں کو بھی پیغام دے رہے ہیں کہ میں کسی پارٹی یا شخص کا ساتھ نہیں دے رہا بلکہ آخرت میں اپنے اللہ کو جواب دینے کے لیے حق اور سچ کا ساتھ دے رہا ہوں، اور اسی میں دین اسلام، پاکستان اور ہمارے مستقبل کی نسلوں کی سلامتی ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ شان شاہد کے پسندیدہ ترین شوق کون کون سے ہیں؟ وہ کتنے امیر ہیں اور ان کے ذرائع آمدن کون کون سے ہیں؟ شان ایک فلم کرنے کا کتنا معاوضہ لیتے ہیں؟ ان کے پاس کون کون سی مہنگی گاڑیاں اور ہیوی بائکس ہیں؟ ان کے نام کتنی پراپرٹی ہے؟ مزید یہ کہ آج کل شان شاہد کیا کرتے ہیں اور اپنی زندگی کیسے گزار رہے ہیں۔ اگر اس سب کے علاوہ آپ معروف اداکار شان کے خفیہ رازوں اور حقائق کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ فیکٹ نمبر 1، آپ لوگ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ پاکستان فلم انڈسٹری کے سپر سٹار شان شاہد سکرین پر انتہائی کم دکھائی دینے کے باوجود امیر ترین پاکستانی اداکاروں میں سے ایک ہیں۔ شان شاہد کی روزمرہ زندگی کا شاہانہ لائف سٹائل پاکستان کے بہت ہی کم اداکاروں کا ہے۔ شان شاہد اب پاکستانی ڈراموں میں بھی کام نہیں کرتے مگر پھر بھی عیش و عشرت سے بھرپور زندگی گزار رہے ہیں۔ فیکٹ نمبر 2، شان شاہد ان پاکستانی اداکاروں میں شامل ہیں جنہیں وراثت میں دولت ملی۔ آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ شان کے والد ریاض شاہد بھی فلم انڈسٹری سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ ایک بہترین ڈائریکٹر اور رائٹر تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں بہت سی فلمیں ڈائریکٹ کی مگر زرکا جیسی مشہور فلم بنا کر انہوں نے نئی تاریخ رقم کی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ شان کی والدہ بھی فلم انڈسٹری کی مشہور ترین اداکارہ رہی ہیں۔ ان کی والدہ نیلو بیگم کے نام سے مشہور تھی جنہوں نے اپنے پورے کیریئر میں عروج دیکھا۔ فیکٹ نمبر 3، اپنے شوہر اور شان کے والد ریاض شاہد کی وفات کے بعد نیلو بیگم نے فلموں میں کام کر کے اپنے بچوں کو نہ صرف بہترین تعلیم دلوائی بلکہ بہتر مستقبل بنانے کے لیے باہر بھی بھیجا۔ شان اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد پاکستان واپس لوٹے تو آتے ہی فلم انڈسٹری میں کام شروع کر دیا۔ حیران کن طور پر شان نے فلم انڈسٹری میں قدم رکھا تو ان کی والدہ نے فلم انڈسٹری سے ریٹائرمنٹ لے کر پرسکون زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا۔ فیکٹ نمبر 4، شان شاہد کو والد اور والدہ کی جانب سے کروڑوں کی دولت ملی جسے انہوں نے ضائع کرنے کی بجائے بہترین کاموں میں استعمال کیا۔ جیسے ہی شان پاکستان فلم انڈسٹری میں اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ہوئے تو ان پر دولت کے مزید انبار برسنے لگے۔ فیکٹ نمبر 5، سلطان راہی کے بعد پاکستان فلم انڈسٹری کو اپنے پیروں پر کھڑا رکھنے والے شان شاہد نے وقت کے ساتھ اپنے معاوضے میں بھی اضافہ کیا۔ ایک رپورٹ کے مطابق شان کسی بھی چھوٹے پروجیکٹ کا معاوضہ 50 لاکھ روپے لیتے ہیں مگر فلم کی بات کی جائے تو ان کا معاوضہ اس سے کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب پاکستانی فلم ڈائریکٹرز اپنی فلموں میں انہیں کاسٹ نہیں کرتے۔ متعدد مرتبہ انہیں لالی ووڈ اور بالی ووڈ کی جانب سے مختلف پیشکش بھی ہوئی مگر انہوں نے یہ آفرز قبول نہیں کی۔ فیکٹ نمبر 6، شان شاہد حکومتی اشتہارات میں جلوہ گر ہونے کے علاوہ بڑے بڑے برانڈز کی پروموشن ایڈز میں دکھائی دیتے ہیں جن کے لیے وہ لاکھوں روپے وصول کرتے ہیں۔ فیکٹ نمبر 7، شان شاہد کی رہائش کے بارے میں بات کی جائے تو شان شاہد لاہور کے سب سے زیادہ مہنگے اور پوش ترین علاقے گلبرگ 3 میں رہتے ہیں۔ شان شاہد کا عالی شان گھر ایک کنال سے بھی زیادہ رقبے پر مشتمل ہے جس میں روزمرہ زندگی کی ہر سہولت موجود ہے۔ ان کے گھر کا شمار پاکستان فلم انڈسٹری کے خوبصورت ترین گھروں میں کیا جاتا ہے جو کہ فن تعمیر میں اپنی مثال آپ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شان شاہد کے گھر کی قیمت لاکھوں میں نہیں بلکہ کروڑوں میں ہے۔ ان کے گھر میں مختلف قسم کے پھولوں اور درختوں سے مزین ایک انتہائی دلکش لان موجود ہے جہاں شان شاہد اپنے گھر والوں اور خاص طور پر بچوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی بھی قسم کا انٹرویو دینا مقصود ہو تو وہ کسی ایئر کنڈیشن روم میں بیٹھنے کی بجائے سرسبز لان میں بیٹھ کر کھلی اور پرسکون فضا میں انٹرویو دینا پسند کرتے ہیں۔ ان کا گھر اندرونی طور پر بھی بےحد خوبصورت ہے کیونکہ شان نے گھر کو مغربی اور مشرقی دونوں مزاج کے مطابق ڈھالا ہوا ہے۔ کروڑوں روپے کا انتہائی قیمتی، دلکش اور مضبوط فرنیچر ہر آنے والے کو حیرت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ شان کی خوش قسمتی یہ ہے کہ شان کی بیوی گھر کو خوبصورت بنانے اور صاف ستھرا رکھنے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہیں جس کی وجہ سے ان کا گھر آئیڈیل معلوم ہوتا ہے۔ فیکٹ نمبر 8،
शान अपनी कमाई दौलत को बैंकों में रखने की बजाय कीमती असासे बनाने में खर्च करते हैं। यही वजह है कि शान ने लाहौर में मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ खरीदी हुई हैं, जिनमें बहुत से रिहायशी प्लाट्स भी शामिल हैं जिन्हें शान ने किराए पर दे रखा है, जिसकी वजह से इनकी दौलत में कमी आने की बजाय इजाफा होता जा रहा है। इसके अलावा शान शाहिद ने अपना प्रोडक्शन हाउस बनाया है, जिसमें वो इंतहाई हाई क्वालिटी और आला मेयार की फिल्में बनाते हैं, जिनकी शूटिंग पाकिस्तान के अलावा बहुत से दूसरे ममालिक की खूबसूरत तरीन जगहों पर की जाती है। ये अपनी फिल्मों पर करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। यही वजह है कि शान का शुमार पाकिस्तान के अमीर तरीन अदाकारों में होता है। फैक्ट नंबर 9, शान अपनी फिल्मों के अलावा दूसरों की फिल्मों और ड्रामों की प्रोडक्शन का काम भी करते हैं। इनके पास इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाले तमाम तर जदीद आलात मौजूद हैं। यही वजह है कि इनकी एक प्रोजेक्ट की प्रोडक्शन लागत लाखों से करोड़ों रुपए तक पहुंच जाती है। फैक्ट नंबर 10, शान शाहिद के शौक की बात की जाए तो शान को कीमती और महंगी गाड़ियां रखने का बेहद शौक है। यही वजह है कि इनके घर में महंगी और कीमती गाड़ियों की लाइनें लगी हुई हैं, जिनको देखकर यूं लगता है कि इनका घर महंगी गाड़ियों का शोरूम है। शान साहब के पास इंतहाई महंगी लैंड क्रूजर मौजूद है, जिसकी कीमत करोड़ों रुपए में है। इनके पास एक रेंज रोवर, एक मर्सिडीज और एक इंतहाई लग्जरी पोर्श गाड़ी भी मौजूद है, जिनकी कीमतें आसमानों को छूती हैं। इसके अलावा आम इस्तेमाल के लिए करोला और होंडा सिविक भी इनकी गाड़ियों की फहरिस्त में शामिल है। फैक्ट नंबर 11, आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि शान पाकिस्तान के वो वाहिद अदाकार हैं जिन्हें पोर्श गाड़ियों की कंपनी ने पाकिस्तान में अपना सफ़ीर मुकर्रर कर रखा है। यही वजह है कि शान अक्सर व बेशतर अपनी पोर्श गाड़ियों पर लाहौर की सड़कों पर घूमते फिरते दिखाई देते हैं। फैक्ट नंबर 12, नाज़रीन, गाड़ियों के अलावा शान को महंगी और कीमती हैवी बाइक रखने और इन पर रेस लगाने का भी बेहद शौक है। यही वजह है कि वो अक्सर औकात हैवी बाइक्स पर अपने दोस्तों के साथ रेस लगाने के लिए निकलते हैं। शायद इसीलिए इन्होंने अपने पास एक नहीं बल्कि कई हैवी बाइक्स रखी हुई हैं, जिनकी कीमत करोड़ों रुपए में है। अक्सर आपने देखा होगा कि शान हैवी बाइक की पोस्ट अपने अकाउंट पर भी शेयर करते हैं, जो बहुत जल्द वायरल हो जाती हैं। फैक्ट नंबर 13, शान सैर व तफरीह के भी बेहद शौकीन हैं। यही वजह है कि शान अपनी बीवी और बच्चों के साथ न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरून मुल्क भी घूमने फिरने और सैर करने के लिए जाते हैं। वो अमेरिका, बरतानिया जैसे महंगे ममालिक में भी घूम चुके हैं। फैक्ट नंबर 14, लिहाजा शान अपनी शाना जिंदगी, महलनुमा घर, बेशकीमती महंगी गाड़ियों और महंगी हैवी बाइक का खर्च कैसे पूरा करते हैं? तो दोस्तों, इस सवाल का बेहतरीन जवाब ये है कि शान शाहिद अपने बेहतरीन वक्त में कमाए हुए पैसों को फजूल अयाशियों और पार्टियों में खर्च नहीं करते, बल्कि इन्होंने अपने पैसे को मुख्तलिफ कारोबारों में इन्वेस्ट किया हुआ है। शान आज एक नहीं बल्कि कई कारोबार करते हैं जिनसे वो ये तमाम अखराजात पूरे करते हैं। फैक्ट नंबर 15, शान शाहिद ने लाहौर जेल रोड पर वाक़या गाड़ियों के शोरूम में भारी सुरमायाकारी कर रखी है, जिसके नतीजे में इन्हें भारी रकम मुनाफा के तौर पर मिल जाती है। इसके अलावा भी इन्होंने कई तरह के कारोबारों में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, जहां से इन्हें मुनाफा मिलता रहता है। तो दोस्तों, ये थे पाकिस्तानी फिल्म अदाकार शान के बारे में चंद दिलचस्प हकाइक। इसके बाद आप किस अदाकार, सियासतदान, क्रिकेटर, मारूफ शख्सियत या फिर किस मुल्क के हकाइक पर वीडियो देखना चाहते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताएं।